کسی کے سامنے مگر الا ما ظہرا منہا ولا یضربن بخمورہن، مگر جتنا خود ہی ظاہر ہو جائے، اپنے آپ جو ظاہر ہو جائے وہ کتنا ہوتا ہے، وہ پاؤں کی تلیاں ہیں یا ہاتھ ہیں، اس کے سوا تو کوئی نہیں۔ اور پھر فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں۔ یہ حکم ہے کہ دوپٹے سر پہ تو لینے ہی ہیں، فرمایا اپنے سامنے گریبان پہ بھی دوپٹہ ڈال کے رکھو۔ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُؤْلَتِهِنَّ، اور اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کرو مگر جن کے لیے اللہ حکم دیتا ہے۔ اپنا بناؤ سنگار کسی قیمت پر ظاہر نہ کریں۔ کن پر ظاہر کر سکتے ہیں، کن کو دکھا سکتے ہیں؟ اب یہ بھی سن لیں، یہ بھی سن لیں، یہ کیا الا لبؤلتہن او آبائہن او آباء بؤلتہن او ابنائہن او ابناء بؤلتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمانہن، مگر اپنے شوہروں پر اپنا بناؤ سنگار اگر دکھانا ہے اپنے شوہروں کو دکھاؤ۔ آبائہن اپنے باپ، او آباء بؤلتہن اور شوہروں کے باپ، او ابنائہن اور اپنے بیٹے، او ابناء بؤلتہن اور شوہروں کے بیٹے، او اخوانہن اپنے بھائی، او بنی اخوانہن اپنے بھتیجے، او بنی اخواتہن اور اپنے بھانجے، اور اپنے دین کی عورتیں اور اپنی کنیزیں، اپنے ہاتھ کی ملک۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ بناؤ سنگار سے مراد یہ نہیں کہ اس سے مراد یہ کہ جو چہرے کا پردہ ہے وہ نہیں کریں، نہ بھی کریں گے، ان لوگوں پہ چل جائے گا کہ وہ تمہارے باپ ہیں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، شوہر ہیں، بیٹے ہیں، تو ان کے لیے اسلام اتنی اجازت دیتا ہے۔ باقی سب کے لیے کہا وہ پہلی بات وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ، مومنوں کو حکم دو نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنا بناؤ سنگار جو ہے اس کو چھپا کے رکھیں، اور یہاں تک فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتَهُنَّ۔ عورت کے لیے اتنا سخت حکم ہے کہ جب وہ بن سنور کے باہر نکلے، چاہے وہ پردے کے اندر ہو، وہ اتنی زور سے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلے کہ اس کے زیور کی چھنکار راہ گزر لوگوں کے کانوں میں جائے۔ یہ بات بڑے دھیان سے کہ وہ ایسی خوشبو لگا کے باہر نہ جائے کہ جب کوئی عورت بازار سے گزرے لوگ متوجہ ہوں یہ خوشبو کس نے لگائی ہے۔ عورت کے لیے یہ بناؤ سنگار اپنے گھر کے اندر اپنے شوہر کے لیے کرے، یہ بات یاد رکھیں۔ اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرو گی تو یہ عبادت بن جائے گا، اور اگر تم نے غیر مردوں کے لیے بازار جانے کے لیے بناؤ سنگار کرو گی تو یہ بناؤ سنگار قیامت کے دن تمہارے لیے باعث عذاب بن جائے گا۔ اس لیے قرآن پاک نے کیا کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اگر تم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سب کے سب توبہ کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں تک اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے اور پابند کیا ہے۔ ایک ماں کے لیے لازم ہے کہ جب اس کی بیٹی عمر بلوغت کو پہنچ جائے وہ پردے کا اہتمام کرے۔ اگر وہ اپنی بیٹی کو پردے کی تلقین نہیں کرتی، وہ باپ اور ماں دونوں اس بیٹی کے مجرم ہیں، کیونکہ انہوں نے اس کی تعلیم اور تربیت، کیونکہ تربیت کا ذمہ اللہ نے ماں کو دیا ہے۔
اللہ نے ماں کی گود کو پہلی درسگاہ کا درجہ دیا ہے۔ آج اگر آپ کی اولاد اور بیٹیاں راہ راست سے ہٹی ہیں تو اکیلے بیٹھ کے ضرور سوچنا کہ ہم سے کون سی غلطی ہوئی جس کا خمیازہ ہم اس صورت میں بھگت رہے ہیں کہ آج ہماری اولادیں نافرمان ہو چکی ہیں۔ آج ہماری بیٹیوں نے اپنے راستے کا خود انتخاب کیوں کیا؟ اس میں کسی جگہ پہ جا کے یا تو باپ سے غلطی ہوئی یا پھر ماں سے غلطی ہوئی ہے، اس کی تربیت میں کمی رکھی گئی ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے آگے کیا فرمایا؟ وَانْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ فرمایا کہ جب یہ بالغ ہو جائے تمہاری اولاد تو پھر کیا کرو؟ وَانْكِحُوا الْأَيَّامَ، فرمایا پھر ان کو نکاح کر دو، ان کی شادیاں کر دو، اور بے نکاحوں کے نکاح کرو، اور اپنی بیٹیوں اور عورتوں کے نکاح کن سے کرو؟ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اپنے لائق بندوں کے ساتھ جو صالحین ہو، نیک بندے۔ اگر کوئی نیک اچھا آدمی ہو تو فرمایا پھر دیر نہ کی جائے، پھر نکاح کر دیا جائے جب عمر بلوغت کو پہنچ جائے۔ اور پھر فرمایا وَإِمَائِكُمْ أَن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تم نکاح کرو یہ نہ دیکھو کہ یہ تو بڑا غریب ہے، اللہ فرماتا ہے أَن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ ہو سکتا ہے ایک بندہ بظاہر غریب ہو، فرمایا نیک ہو، صحیح وہ، اس سے نکاح کر دو، ہو سکتا پھر اللہ اپنے فضل سے اس کو دولت بھی عطا کر دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، آج کس درس قرآن میں جو بات میں نے سورۃ النور کی ان چند آیات کو بیان کیا، دو باتیں اس کو سمجھے۔ ایک تو اسلام اللہ کی منشا یہ ہے کہ پردے کا اہتمام رکھو اپنے گھروں کے اندر، اور جس طرح اسلام عورتوں کو حکم دیتا ہے مردوں کو بھی دیتا ہے۔ یہ بات کوئی نہیں کہ مرد بڑے آزاد ہیں، مردوں کے لیے بھی اللہ کہتا ہے، فرمایا اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور بغیر دروازہ کھٹکھٹائے اور بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ یہاں تک اسلام کہتا ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ تو اس حضرات گرامی قدر، اس لیے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی بیٹیاں ہیں، ہماری ماں اماں عائشۃ الصدیقہ ہے، ہم اماں عائشۃ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں ہیں، تو اماں عائشہ تو وہ ہے کہ جس کے پردے اور جس کی طہارت کی قسم اللہ اپنے قرآن میں کھاتا ہے۔ اللہ گواہی دیتا ہے، محبوب یہ تیری بیوی پاک ہے، طہارت زدہ ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، معزز خواتین و حضرات، اس لیے اپنے گھروں میں اس کو رواج دو۔ یہ بات ایک یاد رکھو، ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ایک چلا ہوا ہے سلسلہ کہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں اور ساتھ بے پردگی۔ اب جائیں نا کہیں باہر پارکوں میں گھومنے کے لیے تو عورتوں نے تسبیح پکڑی ہوتی ہے کچھ 100-200 دانے کی، اور آف بازو کپڑے پہنے ہوتے ہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا۔ اب مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ نے اللہ کی حد کو توڑ کے آپ کون سی عبادت قبول کروانا چاہتی ہیں؟ اب رحمت کا فرشتہ آپ کے پاس کوئی نہیں، آپ دکھانے کے لیے تسبیح گھما رہی ہیں۔ اور میں ہاتھ جوڑ کے اپنی بہنوں بیٹیوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک نیا طریقہ چلا ہے، محفل نعت کی صورت میں، ٹھیک ہے حضور کی ثنا خوانی کریں مگر اس کے آداب ہیں۔ یہ کون سا طریقہ آ گیا کہ بن سنور کے محفل نعتوں میں آ رہی ہیں اور پھر وہ نعتیں پڑھ پڑھ کے وہ جناب موبائل اور سوشل میڈیا اور یوٹیوب پہ چڑھائی جا رہی ہیں۔ وہ
کوئی اللہ کی رحمت نہیں اس پہ برس رہی، لعنت کے سوا اس پہ کچھ نہیں ہو رہا۔ مت ایسے نعت خانوں پہ پیسہ ضائع کیا کریں، ایسی نعت خان عورتوں پہ مت اپنا پیسہ ضائع کریں۔ کوئی اس کا ثواب نہیں ہے کہ جو بن سمر کے پہلے کو 10,000 کا میک اپ کر کے آ گئی اور پھر ساتھ اپنے ساتھ 3-4 عورتیں رکھ لی اور پھر 2-4 نعتیں گانوں کی طرز پہ پڑھ دی، نہ کچھ بتایا کہ قوم کو مسائل کیا ہیں، عورتوں کے مسائل کیا ہیں۔ مجھے ایمانداری سے آپ بتائیں، آپ کو کتنی عورتوں میں سے پتہ ہے کہ غسل کس طرح کرنا ہے، غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اب بتائیں آپ میں سے کتنی خواتین کو پتہ ہے کہ آپ کا جائیداد میں کتنا حق ہے، آپ کو روزے رکھنے کی شرائط اور مسائل کتنا پتہ ہے؟ کتنی عورتوں کو اس بات کا علم ہے ہم پر ہمارے شوہر اور ہماری اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ خالی نعتیں سننے سے جنت کوئی نہیں ملے گی، جنت لینے کے لیے آپ کو عمل کرنے پڑیں گے۔ اگر خالی نعتیں سننے سے جنت ملتی ہوتی پھر سارے جنتی ہوتے۔ اس لیے دین سیکھیں، دین اسلام کی طرف آئیں، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سیکھیں، پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کا قرآن ہمیں کہتا کیا ہے۔ ہمیں اتنا نہیں پتا کہ نماز ٹوٹتی کیسے ہے۔ ایک عورت نے مجھ تک یہ مسئلہ پہنچایا کہ جی مجھے ایک عورت کہتی کہ نماز تراویح عورت نہیں پڑھ سکتی۔ میں نے کہا جی کیوں؟ اگر جی وہ کہتی کہ تراویح تمہیں قرآن پڑھنا شرط ہے، پورا قرآن۔ حالانکہ ایسی کوئی شرط ہی نہیں، یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ جس طرح مردوں کے لیے نماز تراویح سنت ہے، عورتوں کے لیے بھی 20 رکعت نماز تراویح سنت ہے۔ اور وہ نماز تراویح کے اندر سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتی صرف، یعنی جو سورت آتی ہو پڑھتے رہیں۔ اس طرح کے جو مسائل ہیں یہ کس نے سیکھنے؟ حیض اور نفاس کی عورتوں کے مسائل کس نے سیکھنے؟ خالی نعت خوانی سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے بچیں۔ ہمیں بے عملی راہ روی کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ خدا کے لیے آؤ، اپنے دین کی طرف آؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ دین پر عمل کرو۔ میں نے کبھی بھی مخالفت نہیں کی کہ اپنی بچیوں کو آپ سکول نہ پڑھائیں، پڑھائیں، میں منع نہیں کرتا، مگر یہ بھی دھیان کرے کہیں سکول اور کالج پڑھنے کے بعد آپ کی بچی آپ کے ہاتھ سے تو نہیں نکل جائے گی۔ سکول اور کالج کے اندر جو ماحول ہے وہ کیسا ہے یہ کس نے دیکھنا ہے؟ وہاں مخلوط تعلیم ہو رہی تو ہمیں کیا ضرورت ہے اپنی بیٹیوں کو ایسی جگہ پہ بھیجیں؟ اس لیے آپ ضرور پڑھائیں دنیا، مگر یاد رکھو، میں آخری بات کہوں گا، یہ تلخ ضرور ہے، سخت ضرور ہے، ہو سکتا ہے میری کچھ ماں بہن بیٹیوں کو یہ بات بری بھی لگے، مگر حقیقت یہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی گود کو اولاد کی پہلی درس گاہ بنایا ہے، پھر سن لو، میں پھر کہوں گا، حضور نے فرمایا ماں کی گود اولاد کی پہلی درسگاہ۔ سب سے پہلے اولاد ماں باپ سے سیکھتی ہے۔ اگر جوان ہو کر تمہاری اولاد ہاتھ سے نکلی ہے، مطلب اس کا ایک بڑا صاف ہے، یا باپ سے غلطی ہوئی یا ماں سے غلطی ہے تربیت کے اندر، وہ کسی طرح کے بھی ہو، وہ لاڈ پیار کی ہو، وہ کھلا چھوڑنے کی ہو، وہ نہ پوچھنے کی ہو، وہ روک ٹوک نہ کرنے کی ہو، وہ دین سے دور رکھنے کی ہو، وہ ہم نے بالکل نہیں پوچھا کہ موبائل دیا ہے کر کیا رہے ہیں، ٹی وی ڈرامے فلمیں دیکھ رہے ہیں، ہم نے کبھی اس پہ سوچا نہیں۔ ہاں آج بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے کہ ایسی اولاد پیدا کرو اور اولاد کی ایسی تربیت کرو کہ وہ اولاد تمہارے لیے باعث فخر بنے، باعث فخر بنے، باعث بدنامی نہ بنے، باعث پریشانی نہ بنے، باعث آشاش بنے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ان کی تربیت کے خمیر میں ڈال دو۔ ہم مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم نے یہ قسم کھائی ہے کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اپنا مال جان سب کچھ قربان کریں گے۔
حضور کی عزت و عظمت کے لیے سب کچھ لٹا دیں گے. یہ عہد تمام کرنا ہوگا. اس لیے معزز خواتین و حضرات، یہ درس اب وقت مختصر ہے، مگر میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی ترجیحات ٹھیک کرنی ہوں گی. ہمیں اپنی اولادوں کو دین کی طرف لانا ہوگا. ہمیں ان کو بتانا ہوگا کہ ساری زندگی تمہاری مرضی نہیں، کچھ تو حق ہمارا بھی ہے. ہم نے تمہیں پالا ہے، پلوسا ہے، جوان کیا ہے، تمہارے لیے ہم نے دکھ اور درد سہے ہیں. ماں نے